اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے متعلق تو میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، پس چاہیے کہ وہ میرے احکام کو مانے اور مجھ پر یقین کرے، مجھ پر ایمان لاوے تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جاوے۔ گزشتہ آیات میں رمضان، قرآن کریم اور روزوں کے احکام بیان کیے گئے تھے اور فدیے کے احکام جس کو ہم فطرہ بولتے ہیں، تو فطرے کے احکام بھی بیان کیے گئے تھے کل، کس کو کیسا فطرہ دینا ہے، فدیہ مانے فطرہ۔ اور آئندہ جو آیت آ رہی ہے اس میں بھی روزوں کے متعلق احکام ہے، اعتکاف کے متعلق احکام ہے، بیچ میں ایک آیت دعا کے متعلق لے آئے۔ اس سے تفسیر ابن کثیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی حکمت لکھی ہے کہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، یہ دعا کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے۔ لہذا حدیث پاک میں ہے لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ الدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لہذا رمضان میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، روزے داروں کو دعا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور دعا مانگنے کی ترغیب دینے کے لیے بیچ میں دعا کی آیت لائے، اور یہ آیت بھی اتنے پیارے بڑے انداز میں لائے ہیں۔ ایک صحابی دیہات کے رہنے والے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ دور ہیں تو ہم اللہ کو زور سے پکاریں، اور اللہ قریب ہیں تو ہم اللہ کو آہستہ پکاریں۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں آیت کتنی پیارے انداز میں لائے ہیں کہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب ایسے ہی سوال کا لفظ قرآن کریم میں اور بھی جگہ آیا ہے، اور وہاں جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دلوایا، جیسے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، کہ آپ سے جوا اور شراب کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، قُلْ هُوَ اسْمٌ کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اور جگہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى کثیر، کہ وہ بہت بڑی ناپاکی ہے۔ اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو قُلْ
وہ میرا امر ہے، میرا حکم ہے۔ ایسے بہت ساری آیت ہے کہ جس میں سوال کیا تو اللہ نے جواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دلایا۔ لیکن یہاں دعا کا مسئلہ ہے، دعا کا کہ اللہ میرے بندے دعا مانگے تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا قُلْ فَإِنِّي قریب، اے محمد صاحب آپ کہہ دیے کہ میں قریب، نہیں، ڈائریکٹ کہا او میرے بندو تم میرے نبی سے پوچھتے ہو، میں تو بہت قریب ہوں۔ کتنے قریب ہے اللہ؟ دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب یہاں جو الفاظ لائے ہیں یہ اتنے پیار بھرے الفاظ ہیں، علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عبادی میرے بندے ہیں، ایک ہے بھائی میرا بیٹا، تو کتنا پیار ٹپکتا ہے میرا بیٹا، اور ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے۔ ماں اپنے بندے بیٹے کو کسی حال میں بھی یہ کسی گندگی میں مبتلا ہونا پسند نہیں کرتی۔ ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کو ٹھیک ہے عبادی میرے بندے، اور پھر انی میرے قریب، میرے متعلق، فإنی میرے متعلق پوچھتے ہیں، میں قریب ہوں۔ تو یہاں بار بار اللہ بندوں سے ڈائریکٹ خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ او بندوں تم مجھے دور نہ سمجھو، میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا دعا اللہ جب بھی انسان مسلمان بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ بندے ہیں، بندوں کی مصلحتیں ہوتی ہیں، بندے ہوتے ہیں، بندے ان کو علم نہیں کہ مجھے کیا مانگنا، جیسے چھوٹے بچے کو معلوم نہیں ہوتا مجھے کیا مانگنا، وہ اکثر بڑی بڑی چیزیں مانگا کرتے، یہ دے دو وہ دے دو، کبھی کانچ کا گلاس مانگتے ہیں تو بھائی ہم اس کو کانچ کا گلاس نہیں دیتے، چھوٹا بچہ ہے بھی پھینک دے گا پھوڑ دے گا، تو کانچ کا گلاس چھوٹے بچے کو نہیں دیتے۔ کبھی بچہ کوئی اور بڑی گھڑی مانگ لیتا ہے، تو ایسی چیزیں ہم بچوں کو نہیں دیتے جو بچے کے لیے بھی نقصان کی ہو اور ہمارے لیے بھی نقصان کی ہو۔ ایسے ہی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور دعا میں بندہ اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو یہ چیز دینی چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ چیز اس کے متعلق مصلحت کے اور حکمت کے موافق ہے یا مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے۔ مصلحت کے موافق ہوتی ہے تو اللہ وہ چیز اس کو دیتے ہیں، مصلحت کے موافق نہیں ہوتی تو اللہ وہ چیز نہیں دیتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ بندوں کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، جو چیز مانگی وہی چیز اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ کبھی تو اس چیز کے مانگنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت کوئی پریشانی جو آنے والی ہوتی ہے اس پر اللہ اس مصیبت پریشانی کو دعا کی برکت سے ہٹا دیتے ہیں۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو جمع کر لیتے ہیں، جب یہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ اس سے کہے گا میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ بندہ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے بہت ساری دعائیں مانگی تھی۔ اللہ گنوائے گا فلاں چیز تو نے مانگی تھی میں نے دنیا میں دے دی، فلاں چیز تو نے مانگی تھی اس کے بدلے میں نے مصیبتیں پریشانیاں تجھ سے دور کی، اور فلاں چیز مانگی تھی میں نے نہیں دی، آج اس کے بدلے میں تجھے یہ نیکیاں مل رہی۔ جب بندہ دعا کے متعلق نیکیاں ملے گی اور نیکیاں لے گا تو یہ تمنا کرے گا ہائے کاش
دنیا میں اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ آخرت میں بہت ساری نیکیاں ملتی۔ تو لہٰذا اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ آگے کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، او میرے بندو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میں تمہاری بات کو مانتا ہوں، تو تم کو چاہیے کہ تم میرے احکامات پر عمل کرو، میری بات کو تم بھی مانو، جیسے میں تمہاری بات مانتا ہوں ایسے تم بھی میری بات مانو۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے جس میں حدیث پاک میں بیان فرمایا یا عبدی انت ترید وانا ارید فافعل ما ارید فعلت ما ترید، او میرے بندے تو بھی کچھ چاہتا ہے میں بھی کچھ چاہتا ہوں، میرے بندے تو میری چاہت کو پوری کر لے میں تیری چاہت کو پوری کروں گا۔ لہذا اس لیے یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو یہ بھی کام کر لو کہ میرے احکامات پر عمل کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ احکام ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، اس کے علاوہ روزیاں حلال کمانا، روزیوں میں حرام سے بچنا، جتنے احکامات ہیں ان احکامات پر تم بھی میرے بندو عمل کرو تو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا، اور مجھ پر یقین کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی دعا تم نے مجھ سے مانگی ہے تو اب میں ہی تمہاری تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہوں، میرے علاوہ کسی کو کارساز کام بنانے والا نہ سمجھو، میں ہی اللہ ہوں، اور میں نے ہی بچپن سے لے کر اب تک کی تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں، اور اب کے بعد سے لے کر موت تک، اور موت کے بعد قبر میں حشر، پل صراط، اور جنت میں پہنچنے کے بعد جنت کی تمام نعمتوں کے حصول یہ میرے ہی فضل سے ہوگا۔ لہذا تم پورا یقین مجھ پر رکھو، یہ نہیں کہ دعا تو مجھ سے مانگی پھر تم اوروں سے ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ۔ مجھ سے مانگا کہ اللہ مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور پھر تم کسی کے پاس جاؤ کہ بھائی ذرا 10 لاکھ روپیہ کی ضرورت سے ذرا آپ نے، تو یہ تو غلط بات ہو گئی کہ تم دعا مجھ سے مانگو اور پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اس لیے اللہ کہتے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ مجھ سے تم مانگتے ہو اور میرے احکامات پر عمل کرتے ہو تو پھر پورا یقین مجھ ہی پر رکھو، میرے علاوہ کسی کے پر تم یقین نہ کرو، میں ہی تمہاری ضرورتیں ضرور پوری کروں گا۔ اور اگر تم دعائیں مانگتے رہو گے اور مجھ سے قریب ہوتے رہو گے تو اس دعا کے ذریعہ سے اللہ تمہیں ہدایت کی راہ بھی دے گا، یعنی اللہ ہدایت دے گا، اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق اللہ دے گا، اللہ کی بات ماننے کی توفیق اللہ دے گا۔ لہذا آج کی اس بات میں دعا اللہ قبول کرتے ہیں، لہذا بندوں کو اللہ کی بات، اللہ کے احکام اور اللہ پر یقین کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات امام رازی نے یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے شان نزول میں نے بتایا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ قریب ہیں یا دور ہیں، تو کبھی اللہ قریب ہیں اور بہت قریب ہیں، تو جب اللہ قریب ہیں تو پھر ہم آہستہ سے پکارے تو بھی اللہ سن لیتے ہیں، زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے دعا کے آداب اور احکام میں ہے کہ دعا آہستہ سے مانگی جاوے، تضرعا و خفیہ، آگے آئے گا ایک آیت کہ تضرعا و خفیہ، کہ دعا تضرع یعنی رونا، اندر سے گڑ گڑانا، اندر سے ایک ایسی حالت بنانا تضرع والی، اور خفیہ مانے آہستہ سے، چھپ کر دعا مانگی جائے، آہستہ سے دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی بات جو پڑھی گئی کہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ ہم تمام کو اللہ سے دعا مانگ کر اپنے کام بنانے کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ۔